نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ۔ آج مسلمانوں کی کثیر تعداد دینی تعلیم سے بے بہرہ ہے۔ طیش و غضب کی حالت میں اکٹھی 3 طلاقیں دے دینے کے بعد اسے جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، گھر کی ویرانی و بربادی، بچوں کی آہ و بقا اور کف افسوس پر بیوی کو واپس لانے کے مختلف تدابیر اور حیلے سوچتا ہے۔ غیرت و حمیت اور خوف خدا سے عاری مفتی صاحبان مروجہ حلالہ کی راہ دکھاتے ہیں۔ مخالفین اسلام کے لیے دین اسلام کی تضحیق اور اس پر حرف زنی کا موقع فراہم کرنے کے علاوہ شرم و حیا، غیرت و حمیت، عورت کی پاک دامنی، عفت و پاکیزگی اور حرمت کو بالائے طاق رکھ کر مروجہ حلالے کی اس ملعون اور حرام فعل کا ارتکاب کرتے ہیں، جس میں خالصاً عارضی نکاح اور مشروط نکاح کر کے عورت کی عزت و عصمت و ناموس کو 1 یا 2 دن کی شرط لگا کر لوٹا جاتا ہے، جس میں دائمی نکاح کا تصور تک نہیں ہوتا۔ بالکل خالصاً عارضی اور ہنگامی نکاح کر کے حتیٰ تنکح زوجا غیرہ پر عمل ظاہر کیا جاتا ہے۔ اسلام میں کوئی حلال و مباح فعل بحث لعنت و باطل اور مستحق کے سزا نہیں ہو سکتا۔ حلالے کی یہ ملعون شکل معاشرے کے اندر جنسی بہرا روی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ شریعت میں جس تحلیل کا اعتبار ہے وہ یہ ہے کہ پہلے شوہر کے طلاق مغلظہ یعنی 3 طلاقیں دے دینے کے بعد عورت کسی دوسرے شخص سے بالکل اسی طرح بسنے کی نیت سے نکاح کرے جیسے اس نے پہلے خاوند کے ساتھ کیا تھا، یعنی دائمی نکاح کی نیت سے شادی کرے، اس کی صحبت سے ہمکنار ہو اور اس کے ساتھ حسن معاشرت سے اپنی زندگی بسر کرے۔ پھر اگر قضائے الہی سے اس کا شوہر فوت ہو جائے یا کسی گھریلو ناچاکی کی وجہ سے علیحدگی ہو جائے یا کسی حادثے سے شوہر فوت ہو جائے تو اس صورت میں اگر عورت چاہے تو پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ مروجہ حلالہ جو غیرت و حمیت اور خوف خدا سے عاری مفتی صاحبان چند ٹکوں کی خاطر حیلہ سازی کرتے ہوئے عورت کی پاک دامنی، عفت و حرمت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مروجہ حلالہ کی اس حرام فعل کا ارتکاب کرتے ہیں، جس کے متعلق ابن ماجہ میں حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الا اخبرکم بالتیس المستعار؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، قال هو المحلل لعن اللہ المحلل ومحلل له۔ فرمایا کیا میں تمہیں کرائے کے سانڈ کے متعلق نہ بتاؤں کہ وہ کون ہوتا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کی، جی ہاں بتائیے اے اللہ کے رسول۔ فرمایا یا وہ حلالہ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے حلالہ کرنے والے اور حلالہ کروانے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں: لَأُوتَى بِمُحَلٍّ وَبَلَا بِمُحَلَّلَتِ إِلَّا رَجَمْتُهُمَا۔ آپ نے ارشاد فرمایا میرے پاس جو بھی حلالہ کرنے والا مرد اور جس کے لیے حلالہ کیا گیا ہو لایا جائے گا تو میں ان دونوں کو سنسار کروں گا۔ یعنی حضرت عمر فاروق نے مروجہ حلالہ کو زنا قرار دیا ہے۔ سیدنا حضرت عثمان غنی کے نزدیک حلالہ زنا ہے۔ روح المعانی جلد اول میں تحریر ہے کہ سیدنا حضرت عثمان غنی کے سامنے ایک ایسا مقدمہ پیش کیا گیا جس میں ایک شخص نے کسی عورت سے اس کے سابق شوہر کے لیے حلالہ کے طور پر نکاح کیا تھا۔ حضرت عثمان غنی نے حکم دیا کہ ان دونوں کے درمیان علیحدگی کرو، یہ نکاح نہیں زنا ہے۔ سیدنا حضرت ابن عباس کا فتویٰ ہے۔ امام بہقی نے نقل کیا ہے
کہ ایک شخص نے حضرت ابن عباس سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اگر کوئی شخص اس کی بیوی کو اس کے لیے حلال کر دے تو آپ کا فتویٰ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا من یخادع اللہ یخدعہ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ چال بازی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی چال بازی کو ناکام کر دے گا اور دنیا آخرت میں خسارے میں ہوگا۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمحلل لہ، جس فعل پر اللہ اور اس کے رسول نے لعنت فرمائی ہو وہ باطل ہے، وہ کیسے حلال یا جائز ہو سکتی ہے؟ حضرت امام مالک موطا امام مالک میں فرماتے ہیں والمحلل یفرق بینہما علی کل حال اذا ارید بالنکاح التعلیل، حلالہ کرنے والے دونوں کے درمیان ہر حال میں تفریق کروا دی جائے گی جب وہ نکاح تحلیل کا ارادہ کریں۔ حضرت امام محمد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور دیگر ائمہ کی طرح علی وجہ تحلیل کیا ہوا نکاح زنا ہے اور اس سے عورت پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہوتی۔ حضرت امام شافعی حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس شرط پر نکاح کیا گیا کہ ہم بستری کے بعد اس عورت کو طلاق دے دی جائے گی تو نکاح باطل اور زنا ہے۔ اللہ اور اس کے ان واضح احکام کے بعد جو مفتی اس فعل ملعون کے لیے راہ ہموار کرتا ہے وہ گمراہ اور فعل زنا میں برابر کا شریک ہے اور اللہ کے غضب اور عذاب کی دعوت دینا ہے۔ اسلام کا ضابطۂ طلاق انتہائی سادہ اور اعتدال پر مبنی ہے، لہذا شرعی احکام کو مشکل بنا کر لوگوں میں دشواریاں پیدا کرنا دین اسلام کی خدمت ہرگز نہیں۔ میری دوسری ویڈیو میں اس کا آسان حل قرآن سنت کی روشنی میں انشاءاللہ جلد بیان کیا جائے گا، آپ اس کا انتظار فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔